أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عمدۃ الاحکام احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اس کتاب میں صرف وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں احکام بیان ہوئے ہیں، فقہی احکام۔ اس کتاب میں وہ احادیث نہیں ہوں گی جن کا تعلق تفسیر سے ہے، قرآن کریم کی تفسیر سے یا عقیدہ سے یا نبی علیہ السلام کی سیرت اور مغازی سے، بلکہ وہ احادیث جن میں احکام بیان ہوئے ہیں، اور احادیث بھی وہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں آج حدیث نمبر 133 پڑھیں گے، 133، اور موضوع چل رہا ہے خطبہ جمعہ کا۔ اس بارے میں کئی احادیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور چند احادیث آج پڑھیں گے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین وہو قائم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے تھے، یعنی کہ خطبے جب دیا کرتے تھے تو آپ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ یفصل بینہما بجلوس، ان دو خطبوں کے مابین آپ فاصلہ کرتے، وقفہ کرتے، بجلوس، بیٹھنے کے ساتھ، ان کی تھوڑی دیر بیٹھ جاتے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 920، 920۔ لیکن جب ہم یہ حدیث وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، ثم یقعد، پھر بیٹھ جاتے، ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہوتے، کما تفعلون الآن، جیسا کہ آج کل تم کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ دینے کا طریقہ وہی تھا جیسا کہ آج کل کے خطباء کا طریقہ ہے، یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، باب الخطبۃ قائمہ، کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ امام بخاری اس حدیث کو ایک اور مقام پہ لے کر آئے، وہاں پہ نمبر ہے 928، 928، اور وہاں پہ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو خطبے دیا کرتے تھے، یقعد بینہما، ان دو کے مابین آپ بیٹھتے تھے۔ اور اس دوسری حدیث کے اوپر امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، باب القعدۃ بین الخطبتین یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، نمبر ہے 861، 861۔ لیکن جو الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہیں ہماری کتاب عمدۃ الاحکام کے مؤلف امام عبد الغنی المقدسی لے کر آئے ہیں، یہ بخاری مسلم میں نہیں آئے۔ بخاری مسلم میں جو الفاظ آئے ہیں ان کا معنی یہی ہے جو یہاں پہ ہے، یعنی کہ بخاری مسلم میں جو حدیث آئی ہے اور جو عمدۃ الاحکام میں آئی ہے، دونوں کا معنی مفہوم ایک ہے، لیکن الفاظ میں فرق ہے۔ یہ الفاظ جو یہاں پہ لائے گئے ہیں یہ نسائی شریف میں آتے ہیں۔ نسائی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1416،
1416۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبے دیے جائیں گے، اور عام طور پہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اس انداز سے 2 خطبے دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ بلکہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو خطبہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ بھی خطبہ دے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد جو چند نصیحتیں کر سکتا ہے وہ کرے، کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا ترجمہ پیش کر دے، کسی حدیث کا ترجمہ پیش کر دے، پھر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو، پھر چند ایک نصیحتیں کر دے، کچھ اور نہ صحیح کسی ایک آیت کا ترجمہ پیش کر دے، حدیث کا ترجمہ پیش کر دے، اور اس کے بعد نماز قائم کر دی جائے، تو انشاءاللہ یہ خطبہ درست ہوگا۔ لیکن خطبہ جمعہ کا مین مقصود کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ تو اس لیے یہ نصیحت کس زبان میں کی جائے گی؟ مقامی زبان میں، جس زبان کو سامعین سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ تو وہ ہوں جو عربی نہیں جانتے، اردو سپیکنگ ہیں، اور خطبہ دیا جا رہا ہے کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ ہمارے حنفی علماء کرام یہی کچھ کر رہے ہیں، وہ خطبہ کس زبان میں دیتے ہیں؟ عربی میں۔ البتہ انہوں نے خطبہ سے پہلے ایک تقریر اور ایک درس کا اہتمام کیا ہوتا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ دین میں ایک نیا اضافہ ہو گیا، ایک نئی چیز ایجاد کر لی گئی۔ علماء اہل حدیث کو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں وہ کام کرنے کی توفیق دی جو قرآن و حدیث کی تعلیمات اور تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ میں کیا کرتے تھے؟ نصیحت کرتے تھے، اور نصیحت تب ہوگی جب نصیحت کرنے والے کی گفتگو کو سامع سمجھتا ہو، اس لیے خطبہ دیا جائے گا مقامی زبان میں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو علماء اہل حدیث اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں شروع میں، اور اللہ کی حمد و ثنا میں وہی خطبہ پڑھتے ہیں جو خطبہ کون پڑھا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نصیحت شروع ہوتی ہے، تو نصیحت وہ کرتے ہیں مقامی زبان میں، اور پھر نماز قائم کر دی جاتی ہے، اور دونوں خطبے خطیب صاحب کھڑے ہو کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا دوسرے نمبر پہ کہ دونوں خطبوں میں خطیب صاحب کو کھڑے ہونا چاہیے، اور یہی آپ کی سنت ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ خطیب پہ واجب ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دے جب کہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ کوئی بیمار ہے تو الگ معاملہ ہے، مجبوری ہے تو الگ معاملہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام مسلم، اور نمبر ہے مسلم شریف میں 862 راوی ہیں جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ثم یجلس، پھر بیٹھ جاتے، ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے، فیخطب قائما، تو ایک اور خطبہ دیتے کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، فمن نبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب،
جو آپ لوگوں کو یہ بتائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، وہ جھوٹ کہے گا، اس کی بات درست نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ دو خطبوں کے مابین ہلکا سا بیٹھنا یہ بھی آپ کی سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں جن میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ شدید غصے میں ہوں۔ آج کل کئی لوگ اس قسم کے خطبے کو پسند نہیں کرتے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے خطیب خطبہ دے اور آہستہ آواز سے گفتگو کرے۔ یہ باتیں ہو سکتا ہے کسی کی عقل کو اچھی لگیں، لیکن یہ باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے آپ کا مقصد ہوتا تھا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، لوگوں کو جنت کے راستے پہ لگانا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا۔ تو اس کے لیے پھر کون سا انداز اختیار کیا جائے گا؟ غصے والا، بلند آواز۔ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آگ کی طرف جا رہا ہو، کرنٹ کی طرف جا رہا ہو، تو آپ آرام سے کہیں گے بیٹا ادھر آ جاؤ، نہیں بیٹا ادھر نہ جاؤ، ایسے کہیں گے؟ آپ تو شور ڈال دیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد کیا؟ اپنے بچے کی زندگی کو بچانا، اسے خطرے سے بچانا۔ تو یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ کے خطبہ میں جو الفاظ ہوتے تھے بڑے جامع قسم کے ہوتے تھے، اور اس میں آپ اسلام کے اصول بیان کیا کرتے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے آپ انگشت شہادت سے اشارہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ آپ کے قریب ہو کر بیٹھیں اور خاموشی سے آپ کو گفتگو سنیں، اور کوئی بھی پیچھے سے آگے آتے ہوئے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ ادھر بلال اذان دیتے، ادھر آپ کا خطبہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 134 کی طرف، 134۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ اپنے صاحب سے کہیں، اپنے ساتھی سے کہیں کہ انصت، چپ ہو جاؤ، یعنی کہ آپ کا ساتھی دوران خطبہ گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، اور دوران خطبہ کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اس سے کہیں انصت، خاموش ہو جاؤ، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، والامام یخطب، جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، یہ واو حالیہ ہے، فقد لغوت، تو تحقیق یقیناً آپ نے لغو کام کیا، فضول حرکت کی، ناجائز قسم کی حرکت کی۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے اس کا 934 934، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 851 851۔ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ خطبہ جمعہ کا کیا تقدس ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کہ دوران خطبہ کسی قسم کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو اسے گفتگو سے روکنا،
یہ نیکی کا کام ہے کہ برا کام ہے؟ کیوں جی؟ نیکی کا کام ہے، یہ امر بالمعروف ہے، لیکن خطبہ جمعہ کے دوران نیکی کا یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نیکی کا یہ کام کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کلام کرنا پڑے گا، گفتگو کریں گے۔ تو خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اس دوران آپ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ درود شریف پڑھیں گے، بلکہ اس موقع پہ آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ خطیب کی گفتگو آپ دھیان سے، توجہ سے سنیں، کان لگا کر سنیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کا کیا تقدس ہے۔ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، خطبہ جمعہ کے دوران بہت سے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ خطبہ جمعہ کے دوران کنکری سے بھی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ ایک آدمی خطبہ سن رہا ہے، ساتھ ساتھ ہاتھوں کے ساتھ کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ مکمل خطیب کی طرف۔ تو اب کیا کیا مسائل معلوم ہوئے اس حدیث سے؟ نمبر 1، جمعہ کے دن خطیب کے خطبے کے لیے خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس کے واجب ہونے پہ علماء کرام کا اتفاق ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ خطبہ سنتے ہوئے گفتگو کرنا حرام ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ دوران خطبہ خطیب کسی بھی شخص سے گفتگو کر سکتا ہے اور کوئی بھی شخص اس سے، ان کے خطیب سے گفتگو کر سکتا ہے۔ خطیب اپنے کسی سامع سے گفتگو کرے تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے، اور سامعین میں سے کوئی امام صاحب سے، خطیب صاحب سے گفتگو کرے، اس کی بھی اجازت ہے، اگر خطیب صاحب اس کو گفتگو کرنے کی اجازت دیں۔ اگر کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو پھر اس کو بیٹھ جانا چاہیے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل ایک وہ حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا نمبر تھا 132، 132۔ راوی تھے جابر بن عبداللہ کہ ایک آدمی آیا جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اصلیتا، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ یعنی کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال قم، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، فرکع رکعتین، اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو کیا آپ نے اس آدمی کے ساتھ گفتگو کی یا نہیں کی؟ کی ہے۔ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آدمی آپ کو جواب بھی دے رہا ہے۔ اور دوسری دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس میں جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، صورتحال بہت خراب ہے، ہم لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو چکے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم پہ بارش برسائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات سن کے دعا کی اور اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پہ بارش برسا۔ پھر وہ بارش برستی رہی، پورا ہفتہ برستی رہی۔ آئندہ خطبہ جمعہ کو کوئی اعرابی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، بہت بارش ہو چکی، لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، صورتحال بہت خراب ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش کو روک دے۔ تو آپ نے دعا کی کہ اللہ بارش کو برسا، لیکن ہمارے اوپر نہیں، ہمارے دائیں بائیں ان لوگوں کے اوپر جو بارش کے محتاج ہیں، جن کو بارش کی ضرورت ہے۔ تو اب دیکھیں، پہلے خطبے میں بھی آپ سے ایک آدمی نے گفتگو کی اور دوسرے خطبے میں بھی ایک آدمی نے آپ سے گفتگو کی، تو اس سے پتہ چلا کہ خطیب صاحب اور سامعین میں سے کوئی ایک آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن
خطبے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے آئے ہوئے لوگ آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شور کر رہا ہے، اس کو آپ شور شرابے سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اشارے سے منع کریں۔ مثال کے طور پہ یہ طریقہ ہوگا، بول کر روکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ چونکہ خطیب سب عربی میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور اردو اسپیکنگ لوگ نہیں جانتے کہ خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ موبائل کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو خطیب صاحب کے خطبے کی سمجھ نہیں آ رہی تب بھی خاموشی اختیار کریں، اس خاموشی اختیار کرنے پہ آپ کو کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ آج کے درس کی حدیث نمبر 3 اور اس کا نمبر ہے 135، عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 135 135۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ پہلی گھڑی میں گیا، کہاں گیا؟ مسجد میں، فکأنما قرب بدنۃ، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ بطور صدقہ پیش کیا، قربان کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرۃ، گویا کہ اس نے ایک گائے بطور صدقہ پیش کی، بطور قربانی پیش کی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب کبشا اقرا، تو گویا کہ اس نے قربا صدقہ کی، کبشن صدقہ کیا، کبشن مینڈا، اقرن سینگوں والا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا، فکأنما قرب دجاجۃ، تو گویا کہ اس نے ایک مرغی یا ایک مرغا بطور صدقہ پیش کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بیضۃ، تو گویا کہ اس نے ایک انڈا بطور صدقہ پیش کیا۔ فإذا خرج الامام، پس جب امام نکل آئے، ان کے مسجد میں آ جائے، ممبر پہ بیٹھ جائے، تو حضرت الملائکہ، تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، کہاں؟ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو گیٹ پہ کھڑے ہو کے لکھ رہے تھے کہ کون کب آیا، کون پہلی گھڑی میں آیا، کون دوسری گھڑی میں آیا، کون تیسری گھڑی میں آیا، اب وہ اپنی یہ ڈیوٹی چھوڑ کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، اس حال میں کہ وہ ذکر غور سے سنتے ہیں، خطبہ غور سے سنتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 881 881۔ نیز اس کو روایت کے امام مسلم نے، نمبر ہے 850 850۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس کے بہت سے امور پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک تو پہلا جملہ کہ من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر پہلی گھڑی میں آیا، پہلی گھڑی میں مسجد میں گیا، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ بطور صدقہ پیش کیا۔ یہاں پہ ایک لفظ موجود نہیں ہے، اس کو موجود ہونا چاہیے۔ وہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، صحیح مسلم میں بھی آیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، جو جمعہ کے دن غسل کرے، عام غسل نہیں، کون سا غسل؟ غسل جنابت، یعنی غسل جنابت والے طریقے سے غسل کرے، سادہ غسل نہیں، بلکہ غسل اس طریقے سے کرے جس طریقے سے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے پہلے کیا کرے؟ شرمگاہ کو دھوئے،
اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھوئے صابن سے یا مٹی سے، پھر اس کے بعد کیا کرے، وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے پورے جسم پہ پانی بہائے۔ تو اس انداز سے غسل کرنا ہے، اور پانی بہانے سے پہلے اپنی انگلیاں گیلی کر کے تر کر کے سر کے بالوں میں داخل کرنی ہے، جڑوں تک لے کر جانی ہے، اور پھر آپ نے ایک لب پانی لے کے دائیں طرف ڈالنا ہے سر کی، اور پھر ایک لب پانی لے کے آپ نے بائیں طرف ڈالنا ہے، پھر ایک لب پانی لے کے آپ نے درمیان میں ڈالنا ہے، پھر پورے جسم پہ پانی بہانا ہے۔ تو اس انداز سے غسل کیا جائے۔ کون سا غسل؟ غسل جمعہ، غسل جمعہ غسل جنابت کے طریقے سے کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث میں ایک لفظ آیا راحہ، کہ غسل کے بعد پھر پہلی گھڑی میں جائے۔ راحہ کا ایک مطلب ہوتا ہے جانا، اور ایک راحہ کا مطلب ہوتا ہے دن کے آخری حصے میں جانا۔ تو یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے؟ یہاں پہ اس کا پہلا معنی مراد ہے، وہ کون سا؟ جانا، یعنی کہ ہر جانے کو راحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے جس جانے کی بات ہو رہی ہے وہ دن کے آخری حصے میں ہوگا کہ پہلے حصے میں ہوگا؟ پہلے حصے میں ہوگا۔ تو اس لیے راحہ کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ جانا۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا بدنہ، جس کا معنی میں نے کیا اونٹ۔ تو بدنہ جو ہے اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جس کا بدن موٹا تازہ ہو۔ تو اس لفظ کا استعمال اونٹوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور گائے بیل کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کا معنی کیا کیا؟ اونٹ، کیونکہ گائے بیل کا لفظ آگے آ رہا ہے۔ بقرہ، تو بقرہ کے لفظ سے پتہ چلا کہ بدنہ سے مراد یہاں پہ اونٹ ہے، گائے نہیں ہے، اور بدنہ کے لفظ سے مراد صرف بیل اونٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اونٹ بھی ہے، اونٹنی بھی ہے، اور یہ جو تا آئی ہے اس کے آخر میں یہ مؤنث کی تا نہیں ہے۔ بدنہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اونٹنی، بلکہ بدنہ کا معنی اونٹ بھی ہے، اونٹنی بھی ہے، اور یہ تا یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ ایک، یعنی کہ وحدت کی تا ہے یہ۔ اسی طرح لفظ آگے چل کر کے آیا ہے بقرۃن، تو اس کا معنی بھی کیا ہے؟ گائے اور بیل۔ ایسا نہیں ہے کہ بقرۃن سے مراد مؤنث ہو، یعنی کہ صرف گائے ہو اور بیل مراد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد ہے گائے بیل کی جنس سے کوئی بھی جانور، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور تا جو ہے وہ وحدت کے لیے ہے، بتانے کے لیے کہ ایک گائے ایک بیل۔ عقلاً اس کا معنی کیا ہے؟ سینگوں والا، اور کبشن کا معنی کیا؟ مینڈا، یعنی کہ بھیڑ مؤنث ہوتی ہے، اس کا جو مذکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبش۔ دجاجتن، اس سے مراد بھی صرف مرغی نہیں ہے، بلکہ مرغا اور مرغی دونوں مراد ہیں۔ کوئی تا سے دھوکہ نہ کھائے، یہ نہ سمجھے کہ تا سے مراد یہاں پہ مؤنث ہے، یہ وہ والی تا نہیں ہے۔ اس تا سے مراد کیا ہے؟ وحدت، یعنی کہ ایک مرغی یا ایک مرغا۔ اور یہ جو حدیث کے آخر میں کہا گیا ہے کہ حضرت الملائکہ، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے فرشتے مراد ہیں؟ اس سے وہ فرشتے مراد نہیں ہیں جو ہمارے اعمال نوٹ کرنے والے ہیں، وہ تو ہر وقت نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ خاص فرشتے ہیں جو اس لیے آئے تھے تاکہ ان لوگوں کے نام نوٹ کر سکیں جو خطبہ جمعہ کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں، وقت سے پہلے آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، تو اب اس حدیث کے اوپر غور کریں ایک دفعہ پھر۔ اب اس کا ترجمہ مجھے امید ہے کہ مزید آسان ہو چکا ہوگا
کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، کون سا غسل؟ غسل جنابت. ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ جائے پہلی گھڑی میں. پہلی گھڑی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر گفتگو آگے چل کر ہوگی. پھر وہ جائے پہلی گھڑی میں، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ بطور صدقہ دیا، یعنی کہ اس کا اجر و ثواب اس آدمی کے اجر و ثواب کی طرح ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا ہو، ایک اونٹ بطور صدقہ دیا ہو. اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک گائے یا ایک بیل کو بطور صدقہ دیا، بطور قربانی پیش کیا. اور جو تیسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے سینگوں والا مینڈا بطور صدقہ دیا. اور جو چوتھی گھڑی میں جائے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، تو گویا کہ اس نے ایک مرغا یا ایک مرغی بطور صدقہ دیا. اور جو پانچویں گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک انڈا بطور صدقہ دیا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام صاحب نکل آتے ہیں خطبہ دینے کے لیے اور ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت الملائکہ، تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. وہ بھی کیوں حاضر ہو جاتے ہیں؟ یستمعون الذکر، اس حال میں کہ وہ بھی ذکر سنتے ہیں توجہ سے، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں، کون کون سے احکام ہیں جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے. نمبر 1، اس حدیث سے جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ غسل نماز کے لیے جانے سے پہلے کرنا ہوگا، خطبہ جمعہ کے بعد نہیں، خطبہ جمعہ سے پہلے. اور اس موضوع پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ راجح قول کے مطابق خطبہ جمعہ کے لیے جو غسل ہے وہ واجب ہے، لیکن اس حدیث سے اس کی فضیلت معلوم ہوئی کہ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ غسل بھی کریں اور پھر پہلی گھڑی میں آپ جائیں تو پھر آپ کو ثواب ملے گا اس آدمی کے ثواب کی طرح جس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں بطور صدقہ دیا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ جائیں اور غسل کے بغیر جائیں تو آپ کو یہ ثواب مل جائے، نہیں، غسل کر کے جائیں پھر یہ ثواب ملے گا. اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے. دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ دن کی پہلی گھڑیوں میں جانے کی فضیلت ہے. ان کے خطبہ جمعہ کے لیے جائیں اور دن کی پہلی گھڑی میں جائیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ان گھڑیوں سے کون سی گھڑیاں مراد ہیں؟ ان کا آغاز کب ہوتا ہے؟ تو علماء کرام کا ایک قول یہ ہے کہ ان گھڑیوں کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے. جب فجر طلوع ہوتی ہے، سلفی مساجد میں جب اذان ہوتی ہے، عام طور پہ اذان طلوع فجر کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے سلفی مساجد میں، حدیث مساجد میں، تو اسی وقت جمعہ کی اس پہلی گھڑی کا آغاز ہوتا ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے. اور اس حدیث میں کتنی گھڑیوں کا تذکرہ آیا علماء کرام؟ 5. اور دوسرا قول یہ ہے علماء کرام کا کہ ان گھڑیوں کا آغاز ہوتا ہے طلوع شمس کے ساتھ، طلوع آفتاب کے ساتھ، سورج نکلنے کے ساتھ. اور یہ قول ہے امام شافعی کا اور امام احمد کا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان گھڑیوں کا آغاز ہوتا ہے زوال شمس کے بعد، زوال کے بعد، یہ کہ جب دوپہر ہو جاتی ہے، سورج جو ہے وہ سینٹر میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد مغرب کی طرف حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے، تب ان گھڑیوں کا آغاز ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہلکی پھلکی گھڑیاں ہیں، 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، ہر گھڑی 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی ہوگی. یہ قول کس کا؟ امام مالک کا. امام مالک کا قول اس مسئلے میں بالکل مرجوح ہے، ناقابل قبول ہے، کیونکہ شریعت تو ترغیب دے رہی ہے کہ آپ پہلے آئیں، اور پہلے آنے والا آ کے کیا کرے گا؟ نفل پڑھے گا. صحابہ کرام نفل پڑھتے تھے، 8 نوافل کا بھی تذکرہ آتا ہے. تو جو زوال شمس کے بعد آئے گا، ادھر سے امام بھی چلا آئے گا، تو اس کو کب موقع ملے گا یہ نفل پڑھنے کا؟ اور کیا فضیلت ہوئی اس کی؟
وہ تو امام صاحب کے ساتھ ہی آیا۔ اب دو قول پیچھے رہ گئے، ایک یہ کہ اس کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ طلوع شمس سے۔ طلوع شمس والا قول زیادہ مضبوط ہے، یعنی کہ سورج نکلنے سے لے کر امام کے منبر پہ بیٹھنے تک کے اوقات کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر لیں، ہر حصہ ایک گھڑی کہلائے گا۔ معاملہ واضح ہو گیا جی؟ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو کہ جو غسل کرے جنابت والا اور پھر پہلی گھڑی میں آئے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے اس آدمی کے اجر و ثواب کی طرح جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ بطور صدقہ دے۔ دیکھ لیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آ رہا ہے جی؟ 4-5 لاکھ کا آ رہا ہے۔ تو جمعہ کے دن اگر آپ سورج نکلنے کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جائیں غسل کر کے، اور وہاں بیٹھ کے سورہ کہف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، تو 4-5 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا، 4-5 لاکھ کے اونٹ صدقہ کرنے کا آپ کو اجر و ثواب مل گیا۔ کس قدر اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، جس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، کہ یہ اجر و ثواب جو حدیث میں بتایا جا رہا ہے یہ تب ملے گا جب 2 کام آپ کریں گے، نمبر 1 غسل اور نمبر 2 جلدی آنا۔ ایک اور مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے عید گزری ہے، کون سی عید؟ عید الاضحیٰ۔ تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس جانور کی قربانی زیادہ فضیلت والی ہے، یعنی کہ اونٹ کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، یا گائے کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، یا بکرے کی، مینڈے کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس حدیث نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ پہلی گھڑی میں آنے والے پہلی گھڑی میں جو آیا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا اس شخص کی طرح جو کیا قربانی میں ذبح کرے؟ اونٹ۔ جو دوسری گھڑی میں آئے اس کو ثواب ملے گا اس کی طرح جو کیا ذبح کرے؟ گائے۔ جو تیسری گھڑی میں آئے اس کو ثواب ملے گا اس کو جو کیا ذبح کرے؟ مینڈا۔ تو پتہ چلا کہ سب سے افضل قربانی کس کی ہے؟ جو اونٹ ذبح کرے، دوسرے نمبر پہ وہ جو گائے ذبح کرے، تیسرے نمبر پہ وہ جو مینڈا وغیرہ ذبح کرے۔ لیکن یہ ترتیب فضیلت کی اس کے لیے ہے جو تنہا ذبح کرے کس کو؟ اونٹ کو۔ تنہا ذبح کرے کس کو؟ گائے کو۔ تنہا ذبح کرے کس کو؟ مینڈے کو۔ اگر آپ نے حصہ ڈالنا ہے کس میں؟ اونٹ میں یا گائے میں، تو پھر امید یہی ہے کہ پھر مینڈے کی قربانی کرنا افضل ہے اونٹ میں حصہ ڈالنے سے یا گائے میں حصہ ڈالنے سے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ قربانی میں کیا کیا کرتے تھے؟ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ قربانی میں 2 مینڈے آپ ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سینگوں والا مینڈا یہ افضل ہے کس سے؟ ان یعنی کہ اس بھیڑ سے یا دوسرے ایسے جانوروں سے جن کے سینگ نہ ہوں۔ یعنی کہ یہ مقابلہ اب اونٹ کے ساتھ نہیں ہو رہا، اب مقابلہ گائے کے ساتھ نہیں ہے، مقابلہ مینڈوں کا آپس میں ہے کہ اس میں وہ افضل ہوگا جو سینگ والا ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت صدقہ قبول کرتے ہیں چاہے وہ ہلکے سے ہلکا ہو۔ اگر کوئی صدقے میں انڈا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ان کے نام جو پہلے آتے ہیں۔ اب یہ فرشتے ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہمارا اس حدیث کے پیش نظر ایمان ہے کہ یہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ اس ترتیب سے لوگوں کے نام لکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا نام کتنی بار لکھا جا چکا ہوگا۔
اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ امام صاحب جب مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر یہ فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے، ذکر سننے کے لیے مسجد میں چلے آتے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ معلوم ہوا کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی جلدی مسجد میں جائیں، ہم بھی خطبہ سنیں، ہم بھی خطبہ سننے کا اہتمام کریں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو فضیلت لوگوں کو ملتی ہے، جو مقام و مرتبہ ملتا ہے، وہ ان کے اعمال پہ ملتا ہے، حسب و نسب کی بنیاد پہ نہیں، رنگ وغیرہ کی بنیاد پہ نہیں، مال وغیرہ کی بنیاد پہ نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ افضل کون ہے؟ جو خطبہ جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں آیا وہ کوئی بھی ہو، اور اس کے بعد وہ جو دوسری گھڑی میں آیا وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس حدیث کی شرح اپنے اختتام کو پہنچی۔ عید الاضحیٰ کے بعد یہ ہمارا پہلا درس تھا۔ آج درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ خطبہ جمعہ کے تعلق سے مزید چند احادیث باقی رہتی ہیں، اس کے بعد وہ احادیث آئیں گی جن کا تعلق عید سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث توجہ سے پڑھنے کی اور ان سے اخذ ہونے والے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔